نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے تجوید کی اہمیت قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے دیکھی تھی، اور تجوید کی تعریف ہم نے دیکھی تھی۔ تجوید کسے کہتے ہیں، ڈکشنری میں لغت میں کسے کہتے ہیں، اور اہل فن یا اہل جو تجوید کے ماہر ہیں انہوں نے اس کی کیا تعریف فرمائی ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے تجوید کہتے ہیں کسی چیز کو عمدہ کرنا، حسین کرنا، اور اہل فن نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا، یہ تو اس کی تعریف تھی۔ دوسرا نمبر پر ہم نے دیکھا تھا موضوع کسے کہتے ہیں۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز میں آپ نے بحث کرنی ہے، جو آپ کا محل ٹاپک ہے، وہ تھی حروف تہجی۔ تو آج کی جو کلاس کا ہمارا جو موضوع ہے، جو کلاس کا ٹاپک ہوگا، وہ حروف کی بات ہوگی۔ حرف کسے کہتے ہیں، حرف کے بنیادی تصورات کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے تو حرف کی ڈیفینیشن کو آپ سمجھ لیں۔ حرف کہتے ہیں طرف کو یا کنارے کو، یعنی کنارے کو حرف کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے اندر ہم نے حرف نہیں پڑھنا۔ ایک حرف، پہلے یہ بات سمجھیں، حرف کے بنیادی طور پر تین تصورات، کچھ تصورات ہوتے ہیں، تین تصورات ہوتے ہیں۔ یعنی کسی بھی حرف کو، کسی بھی زبان کا کوئی حرف کو پڑھنے کے لیے اس کے بنیادی تصورات ہوتے ہیں۔ وہ تصورات کون سے ہیں؟ وہ تین تصورات ہیں۔ سب سے نمبر ایک کہ اس حرف کی شکل کیا ہے، اور نمبر دو اس حرف کا نام کیا ہے، اور نمبر تین اس حرف کی آواز کیا ہے۔ پھر ہم اس کو دوہرا لیتے ہیں۔ حرف کے بنیادی طور پر تین تصورات ہیں۔ نمبر ایک، اس حرف کی شکل کیا ہے، اس کا نام اور اس کی آواز۔ تو ان تین تصورات کی ہم نے آج، ان تین چیزوں پر ہم نے آج کے سبق میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ شکل سے کیا مراد ہے، نام سے کیا مراد ہے، آواز سے کیا مراد ہے۔ اچھا، ایک اور بات سمجھیں، قرآن پاک کے اندر نہ تو ہم نے شکل پڑھنی ہے اور نہ ہی ہم نے نام پڑھنا ہے، بلکہ ہم نے قرآن پاک کے اندر آواز کو، ساؤنڈ کو پڑھنا ہے۔ یہ کیسے پڑھیں گے، ابھی آپ کے سامنے ساری بات واضح ہو جائے گی۔ تو بنیادی طور پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ تین تصورات ہیں۔ نمبر ایک شکل، نمبر دو نام، اور نمبر تین آواز۔ شکل میں پھر تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو کسی بھی حرف کی مکمل شکل ہوگی، نمبر دو یا کسی حرف کی مختصر شکل، اور نمبر تین کسی حرف کا یعنی چہرہ ہوگا۔ اس کی مثال جیسے ہے کہ کہیں پر آپ ایڈمیشن لینے جائیں تو آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی پکچرز، اپنی تصویر دینی ہے پاسپورٹ سائز کی۔ تو اس میں آپ تصویر اپنی پوری مکمل باڈی کی نہیں دیتے، صرف اپنے چہرے کی تصویر دیتے ہیں۔ تو جب حروف آپس میں اکٹھے آئیں گے، الگ، اگر کوئی حرف الگ لکھا جائے گا وہ تو مکمل شکل میں لکھا جائے گا، اور کبھی ایسا ہوگا حرف مکمل نہیں ہوگا بلکہ مختصر اس کو کاٹ کر لکھا جائے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ حرف کا صرف چہرہ لے لیا جائے گا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، دیکھنے والے کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ حرف فلاں ہے، یہ والا حرف ہے۔ اس کی مثال یہی ہے نا، جیسے اپنی پروفائل پہ ہم تصویر لگاتے ہیں، ہم صرف اپنا چہرہ لگا دیں تو اگلا دیکھنے والا اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ اور اگر ہم اپنا سر کو، اپنا چہرہ ہٹا کر اپنی پوری نیچے سے باڈی لگا دیں، کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا، اس کو پہچاننے میں دشواری ہوگی۔ تو اسی طرح جب حرف اکٹھے آئیں گے تو ہم اس حرف کا صرف چہرہ لکھیں گے، اس کے مکمل حرف نہیں لکھا جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے اس کی مثال آئے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جیسے آپ یہ دیکھیں، مکمل میم کی شکل ہے، اوپر سے گول اور نیچے سے ایک نیچے ڈنڈا ہے، یہ اس کی مکمل شکل ہے۔ اب اس کی مختصر شکل
یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کا چہرہ کیا ہے؟ وہ گول۔ قرآن پاک کے اندر آپ نے نام دیکھا، محمد نام ہوتا ہے، تو پہلا میم اس کی مختصر شکل ہوتی ہے، یعنی صرف بلکہ مختصر بھی نہیں، صرف اس کا میم کا گول دائرہ لیا جاتا ہے، تو جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے مراد میم ہے، اور اگر ہم اوپر سے گلائی میں ڈال دیں تو وہ واو کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ شکل جو ہوتی ہے اس کی تین آگے مختلف ٹائپس ہیں، مکمل شکل ہے، مختصر شکل، یا کسی بھی حرف کا چہرہ ہوگا۔ یہ تو تھی شکل کے بارے میں بات۔ تو قرآن پاک کے اندر جو ہم نے حروف تہجی جس کی ہم نے بحث کرنی ہے وہ ٹوٹل ہے 29۔ پہلے ہم اس کے نام دیکھ لیں گے، پہلے ہم اس کی شکل دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ان کے نام دیکھیں گے، اور نمبر 3 پہ پھر ہم اس کی آوازیں دیکھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے تحریر لکھی ہوئی ہے کہ عربی زبان کے حروف تہجی 29 ہیں اور آوازیں 28 ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ الف جو ہوتا ہے جہاں سے قاعدے کی ابتدا ہوتی ہے اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ جو اس سے پہلے والا حرف ہوگا اس کی آواز کو پیدا کرے گا۔ اگر با اس سے پہلے با آ جائے گا تو با الف با ہو جائے گا، سین الف سا ہو جائے گا، قاف الف قا ہو جائے گا، قا سا یا با یا تا۔ اب اس سے آپ دیکھ لیں الف کی اپنی کوئی، الف صرف نام پڑھا جاتا ہے اور اس کی ساؤنڈ یا اس کی آواز کوئی نہیں ہے، یہ اپنے پیچھے والے کی آواز کو لمبا کر دیتا ہے، اس میں کام ہوتا ہے۔ یہ اب ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی شکل میں جو چھوٹے حروف میں لکھا ہوا ہے یہ نام ہے، اور یہ جو بڑی میں لکھا ہوا یہ جو اسٹیٹ سا جو لکھا ہوا ہے یہ اس کا نام ہے، اس کی شکل ہے، اور یہ نیچے والا نام ہے۔ تو ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ ذرا ان کی نام دیکھ لیں، تو کچھ حروف ایسے ہیں جس کے اندر 3 حرف ہیں، جیسے یہ جیم کے اندر 3 حرف ہیں، اور سین کے اندر بھی 3 حرف ہیں، زا کے اندر 2 حرف ہیں، زا الف زا، را الف را، طا الف طا، کاف الف کا، فا، یہ 3 ہیں۔ تو جو ہوں گے 2 حرف والے ان کو تھوڑا سا کم لمبا کریں گے، اور جو ہوں گے 3 حرف والے ان کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کریں گے۔ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو مکمل واضح ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ یہ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے، اس طرح سے آپ نے اس کی مشق کرنی ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں، ابھی ہم نے اس کے نام نہیں پڑھے۔ اب آپ یہ بھی بات ذہن رکھیں، قرآن پاک کے اندر جب ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے تو ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا ہے کہ نام نہیں پڑھنے، ہم نے ان کی آوازیں پڑھنی ہیں۔ اصل مقصد ہمارا آواز ہونا چاہیے کہ با کی آواز کس طرح سے پیدا ہوگی، دال کی آواز کیسے ہوگی، دال کے اوپر زبر آئے گا تو اس کی آواز کیسے ہوگی، پیش آ گیا تو آواز کیسے ہوگی۔ تو ہماری یہ صرف تعارف ہے، یہ بیسک چیز ہے، اس کی پہچان ہونی چاہیے کہ با کے نیچے اگر ایک اس طرح کا لمبا سا بچھا ہوا شکل ہو، اس کے نیچے ایک نقطہ ہو تو اس کو با کہتے ہیں۔ الف بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، جیم کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں نقطہ ہوتا ہے، تو یہ نام اس کے ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ یہ تو ان کی مکمل اشکال لکھی ہوئی تھی، مکمل شکلیں تھیں۔ اب آپ کے سامنے آ جاتا ہے ان کی مختصر شکل۔ اب یہ با کی مختصر شکل آپ دیکھ لیں، نیچے با یہ مکمل شکل ہے اور نیچے والی
आदि शक्ल है उसकी मुख्तसर शक्ल है। इसी तरह ता की मुकम्मल और आदि शक्ल है, सा की मुकम्मल और आदि शक्ल है। इसी तरह जीम की, ये जितने हरूफ हैं यहाँ पर इनकी मुकम्मल और आदि शक्ल लिखी हुई है। और ये सारे हरूफ आप इसको देख लीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगा। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जिनकी आदि शक्ल नहीं होती, वो मुकम्मल ही लिखे जाते हैं। वो कौन से हैं उसे भी हम देख लेते हैं। पहले इसको देख लें, ये सीन की आदि शक्ल, शीन की मुकम्मल और आदि शक्ल, स्वाद की मुकम्मल और ये स्वाद की आदि शक्ल। अब जितने भी हरूफ लिखे हुए हैं उनमें से कोई ऐसा हर्फ नहीं है जिसका चेहरा ना आ रहा हो बीच में। अभी स्वाद है तो स्वाद का जो पहले गोल सा आंख की तरह सा उसका शक्ल है वो शुरू में वो लिया गया है। अगर इसके ये स्वाद के अगर आंख के ऊपर मैं हाथ रख दूँ, आंख को छुपा दूँ, तो उसके एंड वाला जो शक्ल है वो नहीं ली हुई, उससे तो पता नहीं लगेगा ये हर्फ कौन सा है। तो इसी तरह आइन, वाद है, गैन है, फा, कौफ में भी। और ये आइन की एक और उन्हें शक्ल दी हुई है। जब आइन जब दरमियान में आ जाए उसकी शक्ल इस तरह होती है। आप इसकी प्रैक्टिस करनी हो, इसकी आपने मज़ीद इसकी मिसालें देखनी हो, अब कायदे में नूरानी कायदा लेकर या यस्सरुल कुरान है और इसी तरह मदनी कायदा है, तो उनमें इसकी बेशुमार शक्लें आपको मिल सकती हैं। आप यहाँ से जस्ट सिर्फ आपको एक चीज़ थोड़ा सा मुख्तसर इसका तारुफ करवाया गया है। लाम की मुकम्मल शक्ल आदि शक्ल है, मीम की मुकम्मल आदि शक्ल, नून की मुकम्मल और आदि है, हा की मुकम्मल और आदि शक्ल और या की भी मुकम्मल और आदि शक्ल है। उसके बाद कुछ हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा मुकम्मल होते हैं, उनकी मुख्तसर शक्ल नहीं आती। यानी अलिफ जहाँ पर भी आएगा ये आपको मुकम्मल शक्ल में लिखा हुआ होगा। और याद रखिएगा अलिफ हमेशा दरमियान में या आखिर में आता है, अलिफ शुरू में नहीं आ सकता। वो अलिफ जो शुरू में आएगा वो अलिफ नहीं होगा, अलिफ हमेशा खाली होता है, वो हमज़ा बन जाएगा। जब भी अलिफ के ऊपर कोई साइन होगा, ज़बर का, ज़ेर या पेश का हो, दो ज़बर हो, जो भी साइन हो वो फिर अलिफ नहीं होता, वो हमज़ा होता है। अलिफ जस्ट खाली, इस तरह बिल्कुल खाली, उसके ऊपर कोई साइन, कोई अलामत नहीं होती। दाल जब भी आएगा, ठीक है, ये मुकम्मल शक्ल में होगा, शुरू में होगा, मुकम्मल आधा लिखा होगा। और अगर आखिर में आएगा या दरमियान में आएगा तो मुकम्मल लिखा होगा। अपने उससे पहले तो हर्फ आएगा, उसके बाद कोई हर्फ नहीं आ सकता। इसके साथ कोई किसी हर्फ को आगे, दाल को आगे किसी के साथ नहीं मिला सकते। जाल को भी इसी तरह, रा और जा को भी, क़ा और ग़ा, ये भी आगे किसी नहीं मिल तो सकते हैं। ये शुरू में भी आ सकते हैं, दरमियान और आखिर में आ सकते हैं, लेकिन इनकी आधी शक्ल नहीं होगी, ये मुकम्मल शक्ल में लिखे जाएंगे। वाव, ये तो हमेशा यानी मुकम्मल शक्ल में ही आएगा, इसकी भी आधी शक्ल नहीं होती। हमज़ा, ये भी हमेशा मुकम्मल शक्ल में होगा। इसकी आगे जाके इसकी थोड़ी सी तफसील आएगी कि ये कभी नूरानी कायदे में आप अगर देखें, दूसरी तख्ती ख़त्म होती है, उससे पहले आता है हमज़ा। ऊपर हमज़ा लिखा होता है, उसके नीचे अलिफ होता है, फिर हमज़ा होता है, उसके नीचे वाव होता है, हमज़ा होता है, उसके नीचे या होता है। तो हमज़ा की तीन शक्लें, हमज़ा तीन तरह से आ सकता है, अलिफ की शक्ल में भी, वाव की शक्ल में और या की शक्ल। लेकिन इसकी मुकम्मल शक्ल होती है, आधी शक्ल इसकी नहीं होती। तो यहाँ तक हमारा था टॉपिक कि आज हमने देखा कि हर्फ की, किसी भी हर्फ को समझने के लिए तीन बातों का जानना ज़रूरी है, जिसे हम तसव्वुरात कहते हैं। नंबर एक उसकी शक्ल, और नंबर दो उसका नाम। अब ज़ाहिर है आपको इसकी आम मिसाल से ये है, किसी भी बंदे को देखने के लिए हम सबसे पहले उसकी शक्ल देखते हैं, फिर हम उससे पूछते हैं भाई आपका नाम क्या है। तो वो पूरी शक्ल जो होती है हमें पता लग जाता है। जब वो नाम बताता है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है या अहमद है, जो भी है, हम देख लेते हैं कि ये जो पूरी शक्ल है, एक पूरा जिस्म, ये जो इंसान नज़र आ रहा है, ये अब्दुल्ला इसका नाम है। जब भी हम उसे देखेंगे तो फ़ौरन हमारे ज़हन में आ जाएगा ये अब्दुल्ला है। तो इसी तरह ये जो हुरूफ़ तहज्जी है, इनके नाम हैं। जब हम इन्हें देखेंगे तो हमें फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि ये नाम तो, ये जो शक्ल है इसकी शक्ल का ये नाम, इसके नाम ये है। तो दो चीज़ें आज हमने देखी हैं, नंबर एक शक्ल और नंबर दो नाम। और ये देखा है कि हर्फ की मुकम्मल शक्ल कैसी होती है और आधी शक्ल कैसी होती है।
اور ان کا نام، اور کون سے ایسے حرف ہیں جو ہمیشہ مکمل اشکال میں ہوتے ہیں، ان کی عادی شکل نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ کل ہم ان کے جو تیسرا جو تصور ہے آواز، اس کو دیکھیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو حرف ہیں ان کی آوازیں کہاں سے نکلتی ہیں، ہمارے منہ کا کون سا حصہ انوالو ہوتا ہے جہاں سے یہ حرف نکلتے ہیں۔ جی آج کے لیے اتنا ہی۔ تو مزید کوئی بات اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو